بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اسی رات غزنی کی ایک عورت اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو پہنچ کر اپنا حال زار بیان کرنے لگی۔ 4 سال پہلے میرا شوہر ایک جنگ میں مارا گیا۔ میں ایک غریب عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں، مگر یہ دن رات کھیل کود میں مشغول رہتا ہے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بیوہ عورت کی بات سن کر بہت آہستہ سے بولے، محترم خاتون، میں آج ہی 10 سالہ قید سے رہائی پا کر یہاں پہنچا ہوں۔ اگر کسی قابل ہوتا تو اپنے لیے دعا کرتا اور زنجیریں توڑ کر زندان سے باہر نکل آتا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بہانے تراشے مگر عورت نہ مانی۔ باخبر لوگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ نظام شاہ بہت انکار کریں گے، مگر وہ مسلسل اپنی درخواست پیش کرتی رہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ آخر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو کر بچے سے مخاطب ہوئے، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد سالار، بچے نے بے جھجک ہو کر جواب دیا۔ اس کی آواز بھی بلند تھی اور لہجے میں بھی اعتماد تھا۔ نظام شاہ مسکرائے، مجاہد کی اولاد ہوتے ہوئے زندگی کی جنگ سے گھبراتا ہے؟ پھر بیوہ عورت سے مخاطب ہو کر بولے، بہن تم گھر جاؤ، انشاءاللہ تمہارا بیٹا تلوار بھی اٹھائے گا اور قلم بھی۔ اسے نماز فجر کے بعد میرے پاس بھیج دیا کرو۔ یہ کہہ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد سالار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دونوں ماں بیٹے کو مسجد سے رخصت کر دیا۔ عورت بہت خوش تھی۔ اس نے مسجد سے نکلتے ہی اپنے شوخ و شریر اور گستاخ بیٹے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی۔ ہر وقت باتیں کرنے والا سالار اچانک خاموش ہو گیا تھا اور انتہائی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ معزول شدہ امیر پری تگین کا کوئی حامی نہیں تھا، اس سے سبکتگین کو غزنی کا نظم و نسق سنبھالنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ پری تگین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس کے وفادار فوجی کسی نہ کسی عنوان مزاحمت ضرور کریں گے، مگر یہ ساری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ پوری فوج میں پری تگین کا ایک نام لیوا بھی موجود نہیں تھا۔ خود اس کے قریب ترین رشتہ دار بھی معافی نامہ داخل کرا کے سبکتگین کے حلقہ وفاداری میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبکتگین نے طویل غور و فکر اور اپنے دوسرے وفادار امراء سے مشورہ کرنے کے بعد پری تگین کے عزیزوں کو معاف کر دیا تھا اور معزول امیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے لمبے عرصے تک سخت ترین قید میں رکھا جائے۔ اس دوران اگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنی قسمت کا فیصلہ تسلیم کر لے تو اسے ایک سیاسی اسیر کی حیثیت سے زندگی کے باقی سانس لینے کا موقع فراہم کیا جائے، اور اگر پس دیوار زندہ رہ کر بھی موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں کرتا ہے تو اسے سیاسی مجرم قرار دے کر علل اعلان قتل کر دیا جائے، یا پھر کسی خوفناک زہر کا سہارا لے کر اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ یہ سبکتگین اور دوسرے امراء کا متفقہ فیصلہ تھا، مگر پری تگین کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ کیف و نشاط کے روشن حصار سے نکل کر تاریک زندہ میں داخل ہوا تو اس کے شکستہ اعصاب جواب دے گئے۔ پری تگین کی خود غرضی اور حریص فطرت نئے انقلاب کی زندہ حقیقتوں کو تسلیم نہ کر سکی۔ اپنی چند روزہ اسیری کے دوران وہ رات بھر چیختا تھا اور سبکتگین کے علاوہ غزنی کے دیگر امراء کو بھی گالیاں دیتا تھا۔ داروغہ زنداں پری تگین کی گستاخانہ اور وحشیانہ حرکتوں کی تفصیل اپنے امیر کے سامنے بیان کرتا تھا، جسے سن کر سبکتگین مسکرانے لگتا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس لیے پری تگین اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے اور میں ایک پاگل شخص کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ یہ میری اور قانون کی مجبوری ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ انسان کیسا ظالم اور جاہل ہے کہ اپنے چند روزہ اقتدار کو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز سمجھ کر بندگان خدا پر ظلم و ستم ڈھاتا رہتا ہے، اور اصل حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ یہاں اس کا احتساب کرنے والی کوئی غیر فانی طاقت بھی موجود ہے۔ پھر ایک دن اس خبر نے غزنی کے تمام باشندوں کو کچھ دیر کے لیے دہشت زدہ کر دیا۔ اس روز علیہ صبح داروغہ زنداں پری تگین کی خبر گیری کے لیے گیا تو اس پر یہ بھیانک راز فاش ہوا کہ رات کے کسی حصے میں غزنی کا سابق امیر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ پری تگین کی موت بڑی تکلیف دہ اور عبرتناک موت تھی۔ داروغہ زنداں آہنی قفل کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پری تگین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور منہ سے خون بہہ کر زنداں کے فرش پر جم گیا تھا۔ فوری طور پر سبکتگین کو اطلاع دی گئی۔ سبکتگین نے دوسرے امراء کی موجودگی میں شاہی طبیب کو طلب کر کے کہا،
میں اس امر کی اصل تحقیق چاہتا ہوں کہ امیر پری تگین کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ امیر کو زہر دیا گیا ہے، مگر یہ زہر کس نے دیا اور کس کے حکم پر دیا؟ سبکتگین بہت زیادہ برہم نظر آ رہا تھا۔ شاہی طبیب نے تھوڑی دیر بعد ہی پری تگین کی پراسرار موت کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے سابق امیر کے قریب پڑی ہوئی ایک انگوٹھی اٹھائی اور اسے سبکتگین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے غزنی کے سابق فرما روا کی موت کا اصل سبب۔ سبکتگین نے بڑی حیرت سے انگوٹھی کی طرف دیکھا جس کا نگینہ غائب تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس انگوٹھی میں کوئی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا جسے امیر نے اپنے شکم میں اتار لیا اور پھر زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ شاہی طبیب نے پری تگین کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سبکتگین اور دوسرے عمرہ کے چہرے متغیر ہو گئے اور ان پر خوف کا ہلکا سا عکس نظر آنے لگا۔ پری تگین ایک انتہائی بزدل انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے زوال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ مذہبی نقطہ نظر سے پری تگین کی موت ایک حرام موت تھی۔ اسی احساس نے سبکتگین اور دوسرے عمرہ کو چند ساعتوں کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ عروج و زوال کی یہ بڑی لرزہ خیز داستان تھی جسے پڑھتے سنتے سناتے کہیں کہیں انسانی دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ سبکتگین نے رواداری کی اعلیٰ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پری تگین کو شاہی اعزاز کے ساتھ اس قبرستان میں دفن کر دیا جہاں غزنی کے دوسرے عمرہ عبدینین سو رہے تھے۔ ارمغانہ نے بڑے کرب کے ساتھ پری تگین کی موت کی خبر سنی اور بہت دیر تک گریہ وزاری کرتی رہی۔ قصر شاہی کے مکین سمجھ رہے تھے کہ ارمغانہ ایک وفا پرست عورت ہے، اس لیے شوہر کے انتقال کی خبر سن کر بین کر رہی ہے، مگر کسی کو اس کے دل کا حال معلوم نہیں تھا۔ ارمغانہ کو پری تگین کی زندگی ہی میں اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، پھر مرنے کے بعد کس طرح گریبان چاک کرتی؟ وہ تو اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کا ماتم کر رہی تھی۔ اسے پری تگین کی زندگی سے صرف اتنی دلچسپی تھی کہ شاید کبھی موسم سازگار ہو جائے اور پری تگین زنداں کے اندھیروں سے نکل کر سبکتگین کا تختہ الٹ دے، پھر وہ اقتدار جو اس سے روٹھ گیا ہے دوبارہ روشن دانوں سے گزر کر اس کے ویران کمرے میں اتر آئے۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تھی اور دیوانوں کی طرح چیخنے لگتی تھی، میرا تاج سرنگار کہاں ہے؟ غزنی کی ملکہ عالیہ کا روشن اور جگمگاتا ہوا تاج۔ اسے کس سیاہ بخت کی نظر کھا گئی۔ سبکتگین، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میرے ریشم جیسے خوابوں کو ذلت و بربادی کے زہریلے کانٹوں پر کھینچا ہے۔ اے قاتل و سفاک بھیڑیے، اہرمن تجھ پر کسی بڑے درندے کو نازل کرے، پھر میں اپنی آنکھوں سے تیرے بیوی بچوں کی لاوارث لاشوں کو غزنی کے کتوں کی خوراک بنتے دیکھوں۔ ارمغانہ پر بہت دیر تک دیوانگی کی یہ کیفیت طاری رہی، پھر وہ اپنے آبائی مذہب کے مطابق اہرمن اہرمن کو آوازیں دینے لگی۔ اہرمن تو کہاں ہے؟ اپنے بندوں کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچتا؟ تیرے قہر کو کیا ہوا؟ لازوال آگ کے منکر کب تک زمین کے سینے کو رونتے پھریں گے؟ تو انہیں جلا کر خاک کیوں نہیں کر دیتا؟ ارمغانہ رات بھر دل کے زور سے چیختی رہتی یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتی، اور سبکتگین کی طرف سے متعین کردہ کنیزیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی۔ پھر جب ارمغانہ کی عدت کے دن پورے ہو گئے تو ایک رات سبکتگین نے اسد شیرازی اور ارمغانہ کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے ماضی میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں ان شرمناک واقعات کو دہرانا پسند نہیں کرتا۔ سبکتگین کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ تمہاری کنیز نے یہ راز بھی فاش کر دیا ہے کہ تم نے کئی بار محمود کو زہر دلوانے کی کوشش کی، مجھ پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے، سلطنت کے انتہائی وفادار خدمتگاروں کے ضمیر خریدے، امیر پری تگین کو میرے خلاف ورغلایا۔ یہ کہتے کہتے سبکتگین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسد شیرازی، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، میں ان گناہوں کو شمار کرتے کرتے تھک جاؤں گا، مگر تمہارے اعمال نامے کی سیاہی کم نہیں ہوگی۔ اپنی منافقانہ شخصیت پر پڑے ہوئے نقاب کو چاک کرتے ہوئے دیکھ کر اسد شیرازی خوف سے کانپنے لگا۔ امیر معظم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو بہت آزار پہنچائے ہیں۔ اسد شیرازی کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت تیزی سے جھکا اور اس نے سبکتگین کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ یزدجرد کی اولاد ہیں، اعلیٰ نسبی میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیرازی نے بہت سختی سے سبکتگین کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے اور بھکاریوں کے لہجے میں چیخ رہا تھا، رحم و کرم اور بخشش و عطا آپ کے خاندان عالی مرتبت کی خاص پہچان ہے امیر ذیشان۔ اگر میں آپ کے در سے ناکام لوٹ گیا تو اعلیٰ ظرفی کی یہ تاریخ نامکمل رہ جائے گی۔ اسد شیرازی کی منافقت و عیاری نے اپنا لباس پہن لیا تھا۔ سبکتگین پوری طاقت سے پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ اسد شیرازی کے ہاتھوں سے اس کا پاؤں چھوٹ گیا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ،
اور مجھ سے آنکھ ملا کر بات کر۔ خلاف عادت سبکتگین کے لہجے میں بہت زیادہ جارحیت آ گئی تھی۔ اسد شیرازی گھٹنوں کے بل اٹھا اور ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بخش دیجیے امیر عالی مقام، کے بخشش ہی آپ کا شیوا ہے اور معاف کر دینا ہی آپ کی عادت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا سرمایہ آپ کی حکومت کے استحکام میں خرچ کر دوں گا اور اپنی باقی زندگی اس طرح بسر کروں گا کہ آپ کو میری وفا شعاری کا یقین آ جائے گا۔ تو اپنے سرمایہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لے، سبکتگین نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں تیری منافقتوں کو خوب پہچانتا ہوں اسد شیرازی، میں تجھے خوب جانتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے تمام اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر جسم سے جدا کر دوں، مگر تو نے میرے آباء و اجداد کا واسطہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کسی تاخیر کے بغیر مملکت اسلامیہ کی حدود سے نکل کر اپنے غلیظ وجود کو کسی ویران گوشے میں گم کر دے، اور کچھ دیر پہلے تو جس ناپاک سرمایہ کا ذکر کر رہا تھا اسے بھی اپنے ہمراہ لے جا۔ اسد شیرازی کے زرد چہرے پر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے گداگرانہ انداز میں امیر سبکتگین کا شکریہ ادا کیا اور خلوت گاہ سے واپس جانے کے لیے مڑا، اور اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جا۔ سبکتگین نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، زہریلے درخت کی یہ شاخیں جب تک غزنی کے در و دیوار پر سایہ فگن رہیں گی، یہاں کا موسم روز بروز مسموم ہوتا جائے گا۔ اسد شیرازی جاتے جاتے مڑا اور ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا امیر محترم۔ اور ارمغانہ شیرازی اچانک سبکتگین غزنی کی سابق ملکہ سے مخاطب ہوا، میں تمہیں صرف ایک خاتون ہونے کے سبب معاف کیے دیتا ہوں، ورنہ تمہارے جرائم کا بھی کوئی شمار نہیں ہے۔ ارمغانہ سر جھکائے کھڑی تھی، موت کے خوف سے اس کا پورا جسم تیز ہوا میں کسی کمزور شاخ کی مانند کانپ رہا تھا۔ پھر جب موت کا خطرہ ٹل گیا تو اس نے چین کی سانس لی اور عجیب سی نظروں سے امیر غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ارمغانہ کا لہجہ بہت الجھا ہوا تھا، سننے والا نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ سبکتگین کا شکریہ ادا کر رہی ہے یا در پردہ اسے انتقام کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ پھر جب سبکتگین کے اس حکم کی گونج محل سے باہر سنائی دی تو پورے غزنی میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسد شیرازی کی 18 بیٹیاں تھیں جو غزنی کے ذمہ داروں اور فوجی سرداروں سے بیاہی ہوئی تھی۔ سبکتگین کا حکم سنتے ہی تمام بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سبکتگین کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فریادی لہجے میں کہنے لگیں، ہمیں کس جرم کی سزا میں دربدر کیا جا رہا ہے امیر معظم؟ سبکتگین کے دربار میں بیک وقت کئی آوازوں کا شور سنائی دیا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اس دور کے سب سے بڑے منافق کی بیٹیاں ہو۔ سبکتگین نے پریشان حال عورتوں کی فریاد کے جواب میں کہا، ہم نے یا ہمارے شوہروں نے بھی حکومت غزنی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اسد شیرازی کی بیٹیاں سبکتگین کے انصاف کو آواز دے رہی تھیں، امیر، ہمارے اعمال نامے کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیں، پھر اگر کوئی سیاہ داغ نظر آئے تو ہمیں بدترین سزا دے ڈالیں، مگر اس بنیاد پر ہمیں مجرم قرار نہ دیں کہ ایک ناپسندیدہ شخص سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ سبکتگین اس دلیل پر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ آج ہم امیر اور دوسرے معززین مملکت کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اسد شیرازی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک ایک کر کے اسد شیرازی کی تمام بیٹیاں اور داماد اس کے قریب ترین رشتے سے منحرف ہو گئے تھے۔ ہم اپنے باپ کی گناہوں کی فصل نہیں کاٹیں گے امیر معظم، ہمارے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور پھر سبکتگین نے اسد شیرازی کی تمام بیٹیوں اور دامادوں سے یہ حلف لے کر انہیں معاف کر دیا کہ وہ ساری زندگی اسلامی نظریات اور مملکت سے وفادار رہیں گے۔ اب اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم کا مسئلہ تھا۔ سبکتگین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی بہن اور باپ کے ساتھ غزنی سے بہت دور چلی جائے۔ سبکتگین نے نگار خانم کی آنکھوں میں اس طوفان کا عکس دیکھ لیا تھا جو کسی وقت بھی محمود کی زندگی کو زیر و زبر کر سکتا تھا۔ نگار خانم خوبرو ہونے کے ساتھ انتہائی ذہین اور پڑھی لکھی دوشیزہ تھی۔ جب سبکتگین نے اسے غزنی چھوڑ دینے کا حکم دیا تو وہ سرے دربار مچل گئی۔ امیر ذیشان، یہ کیسا انصاف ہے کہ میری دوسری بہنوں کو اپنے وطن میں قیام کی اجازت دے دی گئی اور مجھ سے میرے خوابوں کی زمین کو جدا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے نگار خانم کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میں خاک غزنی میں اٹھی اور ایک دن خاک غزنی ہی میں گم ہو جاؤں گی، یہ میرا عہد ہے اور میں اپنے اس عہد پر آخری سانس تک قائم رہوں گی۔ امیر، آپ کو اپنے انصاف کا واسطہ میرے عہد کو شکستہ ہونے سے بچا لیجیے کہ آپ بہت با اختیار ہیں اور میں بہت کمزور ہوں۔ نگار خانم کی التجا سن کر سبکتگین اندر سے لرز گیا، مگر وہ جذبات کی رو میں بہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انتہائی دل لہجے میں اس معصوم دوشیزہ سے مخاطب ہوا جو بہت دیر سے امیر غزنی کے انصاف کو پکار رہی تھی۔ تمہاری بہنوں کی ضمانت لینے والے ان کے شوہر موجود ہیں اور میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، مگر تمہارا ضامن کہاں ہے؟ اسے پیش کرو۔
اگر وہ معتبر شخص تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میں تمہیں غزنی میں مستقل قیام کی اجازت دے دوں گا۔ کیا نگار خانم کسی ایسے شخص کو پیش کر سکی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ کیا اسد شیرازی غزنی بدر ہو کر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا یا سازشوں کے نئے جال بننے لگا؟ یہ سب جاننے کے لیے سنسنی خیز داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔